سوشل میڈیا پہ ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 کے حوالے سے ایک منظم پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ آئین پاکستان کے خلاف ہے، کہ یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ پاکستان کی نظریاتی اساس کے خلاف ہے، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کا نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جو سراسر بے بنیاد ہے. اس پروپیگنڈا میں ایک بات جو زیادہ تر لے مین کے لیے یا عام لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی اب اس قانون کے تحت، اس ایکٹ کے تحت مرد سے شادی اور عورت کی عورت سے شادی کو پاکستان میں لیگلائز کیا گیا ہے. یہ ایک بے بنیاد پروپیگنڈا ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے. ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 جس کو ٹرانسجنڈر پرسنز رائٹس اینڈ پروٹیکشن ایکٹ بھی کہا جا سکتا ہے، 2018 میں یہ پاس ہوا اور یہ پورے ملک میں اس کا اطلاق ہے. اب اس قانون کو اگر ہم 3 چیپٹرز میں ڈیوائیڈ کریں تو بہت زیادہ آسانی ہوگی سمجھنے میں. پہلا چیپٹر اس کا تعارف ہے، یعنی مختلف اس میں الفاظ لکھے گئے ہیں، مختلف ورڈز لکھے گئے ہیں اور ان الفاظ کی تعریف کی گئی ہے، ڈیفینیشن کی گئی ہے. مثلا کہ ٹرانسجنڈر کیا ہے، کمپلیننٹ کیا ہے، ہراسمنٹ کی تعریف کی گئی ہے، ہراسمنٹ کیا ہے، نادرہ کیا ہے. اور اسی چیپٹر میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اگر اس چیپٹر میں کسی ایسے لفظ کی تعریف نہ کی گئی ہو جس کی ضرورت ہو تو پاکستان پینل کوڈ 1860 اور کرمنل پروسیجر کوڈ 1898 کے مطابق جو ان الفاظ کی ڈیفینیشنز ہوئی ہے وہ پھر ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 میں اپلیکیبل ہوگا. دوسرا جو اس کا چیپٹر ہے وہ ہے رائٹ آف رجسٹریشن، یعنی سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی. میری شناخت کیا ہے، میں اپنی شناخت کے مطابق نادرہ میں اپنی رجسٹریشن کر سکتا ہوں اور اس رجسٹریشن کی بنیاد پر میں ڈرائیونگ لائسنس لے سکتا ہوں، میں پاسپورٹ بنا سکتا ہوں یا کوئی ایسا ڈاکومنٹ جس کی رجسٹریشن سرکاری طور پر ضروری ہو میں وہ کر سکتا ہوں. اب اگر ایک شخص ایسا ہو جو 18 سال سے اوپر ہو، جس نے اپنا آئی ڈی کارڈ تو بنا لیا ہو، جس نے اپنا پاسپورٹ تو بنا لیا ہو، ڈرائیونگ لائسنس اس کے پاس ہو، لیکن اس کی جنس میں تبدیلی آ گئی ہو یا اس کو یہ فیل ہو رہا ہو کہ جی میری جنس چینج ہوئی ہے، تو وہ اس ایکٹ کے مطابق اس کو ایک حق حاصل ہوگا، یہ رائٹ حاصل ہوگا کہ وہ اپنی جو اس کی آئیڈینٹی ہے وہ چینج کر سکے ہیں. چیپٹر 3 اس کا ہے رائٹس. چیپٹر 3 میں جو رائٹس دیے گئے ہیں یعنی رائٹ ٹو ایجوکیشن، رائٹ ٹو سروس، رائٹ ٹو ہولڈ پبلک آفس وغیرہ، یہ ان کے حقوق کی تحفظ کی گئی ہے. یعنی کہ وراثت میں ان کو حصہ لازمی ملنا چاہیے. اسلام کا بھی یہ قانون ہے، پاکستان کا بھی یہ قانون ہے کہ مرد اور عورت کو اگر کوئی وراثت میں ایز پر دی لا حصہ مل سکتا ہے تو خواجہ سراؤ کو کیوں نہیں مل سکتا. اور اس کے لیے ٹرانسجنڈر میل اور ٹرانسجنڈر فیمیل کی ڈیفینیشن اس ایکٹ میں کی گئی ہے. اس کے علاوہ اس ایکٹ میں جو چیپٹر 3 ہے اس میں بیسیکلی یہ بھی بات ہے کہ جی گھر کے اندر، گھر کے باہر کسی تعلیمی ادارے میں یا اگر کہیں کسی جگہ پہ خواجہ سرا جاب کرتا ہو تو ان کو ہراساں نہ کیا جائے، ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہ کی جائے، ان کو تنگ نہ کیا جائے. بیسیکلی یہ وہ فنڈامنٹل رائٹس ہے جو آئین پاکستان کے چیپٹر نمبر 1 میں ہم سب کو ملے ہیں. بنیادی انسانی حقوق ہیں جو ہم سب کو حاصل ہے، وہ اس ایکٹ کے مطابق خواجہ سراؤں کے لیے بھی مختص کیے گئے ہیں. اس میں ادروائز ایسی کوئی بات نہیں. چیپٹر نمبر 4 ہے پھر اس کا. اس چیپٹر کو اگر ہم دیکھیں تو چیپٹر نمبر 4 میں حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹیز کیا ہے، حکومت کیا کرے. تو حکومت کی رسپانسبلٹیز ہے کہ جی آپ خواجہ سراؤں کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹرز بنائیں، ان کو ٹریٹمنٹ دی جائے، ان کو اگر وہ کسی جرم میں ملوث ہے، اگر ان سے کوئی جرم ہوتا ہے تو ایز پر دی لا ان کے لیے الگ سے جیل خانہ جات بنائے جائے، ان کے لیے الگ سے حوالات بنائی جائیں تاکہ وہ عام مرد یا عورتوں سے الگ تلگ رہ سکے. تو بیسیکلی یہ جو ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 ہے یہ بیسیکلی یہ چیزیں ہیں. اب اس کے پیچھے جو پارلیمنٹ کی منشا ہے وہ کیا ہے؟ سمپل ریزن بیہائنڈ دس ایکٹ از دی intention of the legislature behind this act is to economically keep the to economically get them independent. معاشی طور پر صرف ان کو الگ کرنا ہے
تاکہ یہ ہم انسانوں کی طرح برابر ایک شہری کے طور پر اپنی ایک زندگی گزار سکے. ادروائز اس ایکٹ میں ایسا کوئی بات نہیں ہے کہ عورت کی عورت سے شادی جائز ہے، مرد کی مرد سے شادی جائز ہے، یا اس ایکٹ میں کوئی بھی ایسی بات نہیں جو آئین پاکستان کے خلاف ہے، کیونکہ آئین پاکستان میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو بھی قانون بنے گا پاکستان میں وہ اسلام کے خلاف نہیں ہوگا، وہ اسلام کے اصولوں کے خلاف نہیں ہوگا. سو اٹس ناٹ پاسبل کہ ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 اسلام کے خلاف ہو، یا آئین پاکستان کے خلاف ہو، یا نظریاتی اثاثوں وغیرہ وغیرہ ان کے خلاف ہو. بلکہ اس ایکٹ کو جو پاس کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خواجہ سراؤ کو، ٹرانسجنڈرز کو پروٹیکشن دی جائے، معاشی طور پر ان کو انڈیپینڈنٹ کیا جائے تاکہ وہ معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکے، وہ ایک مکمل انسان ہونے کی حیثیت مل جائے. سو دس از ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018.